واجب الاحترام حاضرین، سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے اوصاف کریمہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں جا بجا بیان فرمائے، ان کے حوالے سے قرآن شریف کی آیات مبارکہ آپ احباب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک ہماری کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ آپ نے جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی، کعبہ بنایا، تو عرض کی مالک اس کو بنا دیا ہے، بسانے والا عنایت فرما دے۔ اور جو بسانے والا اللہ سے مانگا، پھر ان کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تو یہ اوصاف کریمہ بیان کیے کہ مالک کریم یہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد بسیں، خانہ کعبہ کے قریب آباد ہوں، مالک کریم انہی میں سے ایک رسول بھیج دینا جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کرے، اور وہ تیری آیتوں کی تلاوت کے ساتھ ان کو کتاب کی اور دانائی کی تعلیم بھی دے، اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرے۔ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس کے بعد یہ سورہ بقرہ میں دوسری جگہ پر اللہ پاک نے یہ تحویل قبلہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ جو ہے یہ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور یہ حق ہے اور تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی دلیل نہ ہو۔ کیا دلیل یہ کہ یہود کہتے تھے کہ یہ جو مسلمان عجیب ہیں، کتاب نئی، دین نیا، نبی نیا، اور قبلہ ہمارا پرانا، اسی پرانے قبلے کی طرف جو ہے یہ منہ پک کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ یہود تانا دیتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا تم مسجد حرام کی طرف منہ کر لو جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ سارے صحابہ کو حکم دیا گیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تاکہ لوگوں کے لیے تم پر حجت نہ رہے، وہ یہ دلیل نہ دیتے رہے، لو جی کتاب نئی، نبی نیا، دین نیا، قبلہ ہمارا، یہ ان پر دلیل نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ان پہ ظالم ہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم محبوب کے غلاموں ان سے نہیں ڈرنا، ان کی باتوں پہ نہیں جانا، نہ ان سے ڈرنا ہے، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے تم ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر اللہ کی نعمت کا اتمام چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمت ہم پر مکمل ہو جائے، تو پھر اللہ اعلان کرتا ہے مجھ سے ڈرو تاکہ تم پر نعمت کا اتمام کیا جائے، نعمت کو مکمل کیا جائے۔ تو اللہ کی مکمل نعمت حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ خوف خدا انتہائی ضروری ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم جو ہے وہ ہدایت بھی پا جاؤ۔ کما ارسلنا، فرمایا یہ جو میں نے کہا ہے مجھ سے ڈرو تاکہ تم پر نعمت پوری کروں اور تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا کا، کما ارسلنا فیکم، یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے تم پر پہلے نعمت کی ہے کہ اپنے پیارے حبیب کو تم میں مبعوث فرمایا ہے۔
یتلو علیکم آیاتنا، وہ پیارے حبیب تم پر ہماری آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، تمہاری جان کو پاک بھی فرماتے ہیں، تمہارے سینوں کو بے کینہ کرتے ہیں، تمہارے سینوں کو ہر قسم کی غلاظت سے، کفر شرک سے، ریاکاری سے، ہر چیز سے پاک فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ وہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارک جو اللہ پاک بیان فرما رہا ہے، تو یہاں بھی بیان فرمایا کہ وہ آیتوں کو بھی تلاوت کرتے ہیں، تمہیں کتاب اور دانائی کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ تو جیسے یہ میں نے تم پر کرم کیا ہے، ایسے تم مجھ سے ڈرو گے تو پھر میں تم پر اپنی نعمت کو اور بھی مکمل کر دوں گا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ حبیب وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ حاضرین گرامی بات سمجھنے کی ہے، یہ پہلے بات آ گئی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب جب علم کی بات آ گئی ہے کہ ہر آدمی ترجمے کو علم سمجھ رہا ہے، تو میں بھی اس سے درخواست ہے کہ اب تھوڑا جب پھر آگے اگر تو اتنا چوڑا ہو گیا ترجمہ پڑھ کرتے پھر سمجھ بات کے بات کہاں ہے، ایسے ترجمہ پڑھ کر گمراہ نہ ہو جا۔ یہ جوان اکثر اردو خوان طبقہ جو ہے وہ گمراہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ وہ تم کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، الکتاب کے خاص کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت، اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں پہلے ہو گئی ہیں تو قرآن اس میں سب کچھ ہے۔ پھر یہ آگے اس کے بعد وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ کون سی تعلیم ہے؟ کتاب اور دانائی کی تعلیم یہ تو ہو گئی کہ یعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یہ آگے جو وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ کیا ہے؟ میں ترجمے پڑھ کے قوم گمراہ ہوئی جا رہی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاں جی، اس پر میں اپنی طرف سے نہیں قاری اپنے کولوں نہ، اپنے کولوں نہیں، ساڈی اپنی تے کوئی گل ہی نہیں، ساڈی گل ہوئی ہے جڑے ساڈے بڑے سانو دس گئے، اساں وہی کرنی ہے۔ علماء ربانیین جو لکھ گئے نے، علماء ربانیین لفظ مشکل ہے، جڑے اللہ دے سچے ولی لکھ گئے نے سی وہ دسنا ہوندا، اور الحمدللہ وہ جڑا دس گئے نے قرآن و سنت دے مطابق دس گئے نے۔ چنانچہ اے علامہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مزری شریف دے وچ آپ فرماندے نے وَيُعَلِّمُكُمْ کے فعل کا تکرار اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ تعلیم کسی دوسری جنس سے ہے، اور فرماتے ہیں شاید اس سے مراد وہ علم لدنی ہو جو قرآن کے بطون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے مشکات سے حاصل ہوتا ہے، کہ کتاب اور دانائی یہ تعلیم اللہ نے پہلے ذکر کر دی، یہ جو وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ وہ تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں تم نہیں جانتے۔ تو علامہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تعلیم سے مراد وہ علم لدنی ہے جو رب العالمین براہ راست اپنے کسی بندے پر کرم فرما دیتا ہے۔ یہ کیسا کرم ہوتا ہے؟ اب اس کرم کو سمجھنے کے لیے یہ علم لدنی
اس کو سمجھنے کے لیے یہ قرآن شریف کی تلاوت کریں پھر کہ یہ علم لدنی کیا ہوتا ہے اور اس کا کمال کیا ہوتا ہے. درود شریف پڑھے میں سورہ کاف لکھا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لو جی واجب الاحترام حاضرین کہ یہ علم لدنی کیا ہوتا ہے اور اس کا کمال کیا ہوتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کہ محبوب کے غلاموں میرے حبیب وہ تمہیں سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے. رب العالمین نے یہ پورا قصہ قرآن شریف میں بیان کیا. میں نے مسجد کے اندر یہ منبر پر اور کئی ختمات پر مختلف جگہوں پر یہ بار بار بیان کیا لیکن وہ بیان کرتا تھا کسی اور حوالے سے. آج بیان کر رہا ہوں اس علم لدنی کے حوالے سے کہ یہاں زور بھی میں نہیں دیتا تھا وہ ظاہر کے موضوع کے اعتبار سے. اس لیے وہ میں یہ بات کہا کرتا ہوں یہ جب سے موضوعاتی تقریریں آئی ہیں حق دور چلا گیا. وہ حق ہے قرآن کو سمجھنے میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اہل بیت کی توقیر کرنی ہے اور قرآن کو ماننا ہے. آج ہماری قوم قرآن سے دور ہو گئی, قرآن سے دور ہو گئی. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج تقریر ہو تو صرف اور صرف قرآن کی ہو بس, کہ قرآن کی حقیقت جو ہے یہ بیان کر دی جائے. یہ اصل تقریریں ہیں. یہ قوم جو چسکے دار تقریروں پر چلی گئی, قرآن سے دور ہو گئی تو یہ مصیبت آ گئی. تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام عرض کی مالک کریم مجھے اپنے کسی عالم بندے کی جو ہے نا وہ زیارت کرا دے جس کے پاس بڑا علم ہو. کہا ٹھیک ہے, جہاں دو سمندر اکٹھے ہو رہے ہوں وہاں چلے جائیں, میرے بندے سے زیارت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون غلام کو ساتھ لیا, مچھلی بھونی تلی ساتھ رکھ لی, چلتے گئے, ایک جگہ پر لیٹے, حرام فرمایا. یوشع بن نون کہتے ہیں عجیب حالت حرکت ہوئی کہ وہ جو بھونی ہوئی تلی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہوئی اور دریا میں اتر گئی. اور پھر ساتھ یہ ہوا کہ جدھر جدھر وہ گئی راستہ بھی بنتا گیا پانی کے اندر. میں نے کہا اچھا جب حضرت بیدار ہوں گے تو میں عرض کروں گا. جب حضرت اٹھے تو سفر آگے شروع فرما دیا. جب جناب کو تھکاوٹ ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یار وہ مچھلی لاؤ, تو اس وقت کہا سرکار وہ تو میں استغفر اللہ بھول گیا, وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. حضور میں تو وہ بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلا دیا. میں نے تو وہ عرض کرنا تھا کہ وہ حضور مچھلی زندہ ہوئی اور دریا میں اتر گئی اور جدھر جدھر گئی راستہ بناتی گئی. کہا وہی تو ہم نے جانا تھا, وہی تو جانا تھا, وہی تو ہماری منزل تھی. اللہ پاک فرماتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا. بس وہ دونوں چلے اور ان نے ہمارے بندوں میں سے اس بندے کو پا لیا جس کو ہم نے رحمتا من عندنا, ہم نے اپنے پاس سے رحمت عنایت کی تھی. وعلمناہ من لدنا علما, اور ہم نے اس کو اپنی جناب سے علم خصوصی عنایت فرمایا تھا. یہ ہے من لدنا, یہ لدنا کا لفظ
اس کو بولتے ہیں علم لدنی، جو براہ راست کسی بندے کو اللہ کریم عنایت فرما دے، اس میں نبی کا واسطہ بھی نہ ہو، اس میں جبریل کا واسطہ بھی نہ ہو، اللہ یوں کرم فرمائے کہ ڈائریکٹ مہربانی فرما دے۔ یہ خضر علیہ السلام کیا کہ نبی اس وقت نبوت چل رہی ہے، رسالت چل رہی ہے کلیم اللہ علیہ السلام کی، اور یہ اللہ پاک ڈائریکٹ بھی فیضان عنایت فرما رہا ہے یہ خضر علیہ السلام پر، کہ ہم نے ان کو اپنی جناب سے علم جو تھا وہ عنایت فرمایا۔ تو یہ علم لدنی ہے۔ اور حضرت پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تفسیر مظہری شریف میں فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ اے محبوب کے غلاموں، میرے حبیب تم پر کتاب کی عہد تلاوت کرتے ہیں، کتاب کی تعلیم عنایت فرماتے ہیں، دنائی کی تعلیم دیتے ہیں، اور وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ بھی عنایت فرما دیا، وہ بھی تمہیں سکھا دیا ہے۔ یہ وہی سکھا سکتا ہے، یہ حضور کا وصف کریم بھی ہے۔ 5ویں پارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے مصطفیٰ کو سکھا دیا، وہ اللہ نے سکھا دیا، اور پھر سرکار نے اس میں بخل نہیں فرمایا، وہ سب کچھ صحابہ کو سکھا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی شریف کے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اور اچانک فرمایا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ یہ کون سی تعلیم تھی؟ کیا اس وقت موبائل پر کوئی فون آ گیا تھا؟ کیا تھا یہ؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ لدنی علم تھا جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی سکھا دیا تھا، جس کا اللہ نے اعلان بھی کر دیا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ حبیب تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ لشکر نعمت کے مقام پر ہے، یہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، سینکڑوں میل کا سفر ہے، تو سنی تیرے تھے، کیڑے سنی تھے؟ تواڈے تے نہیں ہو بھائی، تواڈے تے نہیں، آج جڑے اتھے آندے تواڈے تے نہیں، تانوں دسن لئی کہ اگلے نوں انج کہنا ہے، تانوں اس گل تے تیار کرن لئی یہ گل کری دی ہے کہ اگر انہوں یہ گل کرو، او جے جناب وڑ کے بہ جاندے نے تے ساڈے بیلی بولتے ہی نہیں، بلتی بند ہو جاندی ہے۔ اسی یہ گل کرنے ہن سنی دی بلتی بند نہ ہوئے، سنی تے اللہ دا بڑا کرم ہو گیا، جہالت دور ہو گئی، اللہ رب العالمین نے علماء دے سینے علم نال نور نور فرما دیتے۔ ہاں جی، ہن ڈرن دی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ فاروق اعظم مسجد نبوی میں نعمت سینکڑوں میل کی دوری پر، وہاں فاروق اعظم نے لشکر بھیجا ہوا ہے، ساریہ اس پر سپہ سالار ہے، وہ پہاڑ کی ایک طرف ہے، دوسری طرف سے دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ بے خبر ہے۔ یہ ہے محبوب کے غلاموں کی شان، یہ ہے فاروق اعظم کا مقام کہ رسول اللہ کے منبر پر کھڑے ہیں تو اللہ نے یہ حضور کے صدقے کرم کیا کہ نعمت کا مقام مدینہ میں دیکھ لیا، اپنے لشکر کی حالت مدینے میں دیکھ لی، اور یہیں سے پھر اعلان کر دیا یا ساریہ الجبل، او ساریہ پہاڑ دا خیال کر، او ساریہ پہاڑ دا خیال کر۔ تو یہ ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کا۔ تو سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، آپ کی یہ عظمت اور شان ہے کہ آپ نے کتاب کی تلاوت بھی فرمائی ہے، کتاب اور دنائی کی تعلیم بھی دی ہے۔ لبیک 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 یا رسول
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نبی علیہ السلام کے اوصاف کریمہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ حاضرین گرامی، اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز اپنی اپنی زبان حال سے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور یہ مخلوق کی شان ہے کہ جب مخلوق عاجز ہوتی ہے تو اللہ کو لفظ سبحان سے ہی یاد کرتی ہے، تو ساری کائنات کا ذرہ ذرہ یہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس اللہ کی کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے وہ کون ہے؟ الملک، بادشاہ ہے، القدوس، بے حد پاک ہے، العزیز، حکمت والا ہے، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا زمین و آسمان میں ہر چیز جس اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے وہ اللہ بادشاہ ہے، وہ انتہائی پاکیزہ ہے، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ ترجمے والے بھائی، خالی ترجمہ پڑھنے والے، تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہدایت آگے ہے تھوڑا سا ترجمے سے، تو صرف انہا کو ترجمہ پڑھ کے آگے ترجمہ پڑھ لیا، یہ نہیں، ترجمہ پڑھ کر سمجھنا بھی، اور یہ سمجھ آتی ہے کسی کے سمجھانے سے۔ یہ ابو جہل اتبا شیبہ کو یہ سمجھ نہ آ سکی، یہ انہی آئی جو در مصطفیٰ پر جھک گئے، جن نے کتاب کی تعلیم حاصل کر لی۔ آج بھی ہدایت اسے ملتی ہے جو کسی سے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ یہ اردو خان طبقہ مار کھاتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ سن لے، سمجھ لے کہ اللہ پاک نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ وہ ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، بادشاہ ہے، انتہائی پاکیزہ ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آج سن آگے عظمت مصطفیٰ، اور اللہ فرماتا ہے اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف چاہتا ہے، اللہ کا پتہ نہیں چلا تو یاد رکھ اللہ وہ ہے، هو الذی بعث فی الامیین، جس نے ان پڑھوں میں رسول اعظم کو مبعوث فرما دیا۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ عظمت بیان کی نا کہ زمین و آسمان میں ہر چیز جس کی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے وہ بادشاہ ہے، انتہائی پاکیزہ ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فرمایا آپ بھی سمجھ نہیں نہ آئی، وہ الذی، وہ اللہ وہ ہے، یہ نہیں سمجھ رہا، وہ الذی، ہوگا وہ اللہ دی، وہ جو ضمیر کا ذکر فرمائی، ضمیر آگے اس میں موصول ذکر فرمایا اللہ دی، اور وہ اللہ وہ ہے بعث فی الامیین رسولا، جس نے ان پڑھوں میں اپنے رسول اعظم کو مبعوث فرما دیا۔ ہاں جی،
کہ اللہ اپنی ذات کا تعارف خود بھی کرواتا ہے، لیکن تعارف جو مکمل کراتا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات سے کراتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہم اس رب کو مانتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے، ہم اس رب کو مانتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں بھی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان پر اس کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے۔ وہ رسول اعظم ان ان پڑھوں پر اس اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کے سینوں کو پاک کرتے ہیں، کفر شرک سے پاک کرتے ہیں، حسد بغض کینہ سے پاک کرتے ہیں، ہر قلبی بیماری سے سینے پاک کر کے نور نلا نور فرماتے ہیں۔ اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ ان کو کتاب کی اور دھنائی کی تعلیم عنایت فرماتے ہیں۔ یہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف، یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے تلاوت بھی اہل ایمان اہل اسلام یہ بھی ضروری ہے، یہ بنیاد ہے، اور اس بنیاد پر اسلام کی تعمیر وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے کہ دنائی اور کتاب کی تعلیم، کہ کتاب کو سمجھے دنائی کو سمجھے۔ دو چیزیں ذکر کی ہیں، یہ کتاب یہ آسان ہے، یہ سورہ جمعہ میں بیان فرمایا کہ وہ کتاب اور دنائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں ترجمہ خوروں سے عرض کر رہا ہوں، اور ترجمہ تو پڑھ لو گے، تفسیر بھی پڑھ لو گے، یہ دنائی کہاں سے لاؤ گے؟ یہ تو بالآخر پھر کسی سے سمجھنی پڑے گی۔ یہ جو کہتے جی ہمیں کسی کے پاس جانا نہ پڑے، ہم بڑے بزی ہو گئے ہیں، ہم بڑے مصروف ہو گئے ہیں جی، ہم جی خود ہی سمجھیں گے، تو ان کے لیے دنائی کہاں سے لاؤ گے؟ یہ دنائی انہی سے ملے گی جن کے دن کالا کالا رسول اللہ میں بسر ہوتے ہیں اور راتیں یاد خدا میں بسر ہوتی ہیں، ان سے یہ دنائی ملتی ہے، ان سے کتاب کی تعلیم ملتی ہے۔ وہ انہی کی طرح وہ ان میں رہا ہوں نا، میں بھی اسی قسم کے لوگوں میں، تو میں نے بھی ایک دن وہ بونگی مار دی۔ میں نے کہا حضور اب تو کریمہ سے لے کر بخاری شریف تک یہ کریمہ درس نظامی کی ابتدائی کتاب ہے، فارسی کی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، فارسی کی، اب تو فارسی بھی ختم ہو گئی، اس لیے اب مولویوں کی اردو بھی کمزور ہونے لگ پڑی ہے۔ حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے اوئے اے ہن میٹرک پاس انہوں نے اردو پتہ انج بھی کوئی نہیں ہوگا، انہوں نے اردو پتہ ہی نہیں ہوتا، انہوں نے ہے بھی ٹینتھ سیدھے ہونے چاہیے نے انگریزی دے، انگریزی چ خلل نہ ہوے، اردو دی خیر صلاح او پاس ہو ہی جانا ہے۔ اے ساڈے بچے دا اے موڈ ہوندا ہے تے انہوں نے انج اردو کو نہیں آندی، ٹھیک ہے نہ انہوں نے پتہ، او ساڈے مولوی بیچارے انہوں نے اردو آندی سی، کیوں کہ اے فارسی پڑھدے سن، اردو انہوں آئے گی جڑا عربی جاندا ہوئے گا، جڑا فارسی جاندا ہوئے گا، صحیح اردو انہوں آندی ہے۔ کریمہ یہ فارسی کی کتاب ہے، شیخ سعدی کی چھوٹی سی اتنی سی، کریمہ ببخشا برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندار غیرس تو فریاد رس تو ہی آسیارا خطا بخشو بس نگاہ دار مارا زراح خطا خطا در گزارو ثواب نما، یہاں سے وہ شروع ہوتی ہے کریمہ۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ تو یہ کریمہ سے لے کر بخاری شریف تک، یہ بخاری شریف کا اس کے لیے نام لیا کہ یہ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور یہ جو درس نظامی پڑھاتے ہیں پھر اینڈ پر دورہ حدیث شریف ہوتا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں سب سے بلند تر جس کتاب کا مرتبہ ہے وہ بخاری شریف ہے۔ تو میں نے عرض کی حضور اب تو کریمہ سے لے کر بخاری تک سارے ہی ترجمے ہو گئے۔ فرمانے لگے کیا ترجمہ پڑھنے سے علم آ جاتا ہے؟ ترجمہ پڑھنے سے علم آ جاتا ہے؟
وہ میں نے وہ اللہ تعالیٰ یہ اسلم بھائی کا بھلا فرمائے، نے وہ یہ تفسیر مظہری شریف اور یہ تفسیر روح البیان لے کر آئے، تو یہ برخوردار جوید درس نظامی کر رہا ہے، اس نے پڑھا انہیں کہ معمولیت دے وچ کی ہے تفسیر تے آئے ٹھیک ہے، سیدھی سیدھی لکھی ہوئی ہے ایت بیان القرآن۔ میں کہا جو مزہ انہاں تفسیراں دا ہے نا وہ مانے دیتے اینڈ انگل پکڑ کے پڑھا دیا نے اے اردو دے واسطے نہ لے کے جاندا ہے، اے ڈائریکٹ مظہری والا مانے دیتے پڑھاندا ہے علمی بحث کر کے۔ تو میں کہا ہوں علمی گلاں دے پتر علم نال آندیاں نے نا، یہ تے جہالت نال تے نہیں آندیاں، یہ اردو پڑھن نال تے نہیں آ جاندیاں۔ ہن تے مولوی بڑے عام ہو گئے نے بھی مارکیٹ جناب مکتبے دے مکتبے جڑے نے وہ کتاباں نال بھرے پے نے، جے ویکھو کتاباں تے کم دی کتاباں گھٹ تے واس دی کتاباں دے ڈھیر الماریاں انہاں کول بھری پئی، فلانے دیاں تقریراں فلانے دیاں تقریراں فلانے دیاں تقریراں، مولوی خرید کے لیا کے ہر بندہ اج علامہ بن کے بیٹھ۔ اس گلے اس دور دے وچ لوگوں قرآن دے قریب آنا اے بڑا انتہائی لازمی اور ضروری ہو گیا ہے، تے کتاب دی تعلیم وہ کتاب دی تعلیم تے ملتی ہے، دنائی دی تعلیم اے کسی اللہ والے کو ملے گی، اے اللہ والے کو ملے گی۔ رب العالمین نے فرمایا اور لوگوں اگر اللہ نے اپنا تعارف کرا دیتا ہے، اللہ و عظمت والا ہے، زمین و آسمان دی ہر چیزوں دی تسبیح بیان کر دی ہے، وہ بادشاہ ہے، انتہائی پاکیزہ ہے، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے، حالے بھی جے نہیں سمجھے ہو وہ اللہ دی بعث فی الامیین، وہ اللہ وہ ہے جن نے ان پڑھا دے وچ رسول اعظم نے نبوت فرما دیتا ہے، جڑے رسول اعظم انہاں تے او دی آیات تلاوت کردے نے، کتاب تے دنائی دی تعلیم دیندے نے۔ اگے فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اندے تو پہلا وہ کلی گمراہی وچ سن۔ ٹھیک ہے، ایتھے جڑی نویں گل ہے وہ آندے نا ساڈے او بیلی جی شکتی نویوں نوی بہار، اللہ دی قسم جڑی قرآن دی بہار ہے وکھری ہے، قرآن دی بہار وکھری ہے۔ میں تواڈے سامنے سورہ بقرہ دی آیتاں پڑھیاں، سورۃ آل عمران دی آیتاں پڑھیاں، ہن ہے سورۃ جمعہ وچ نویں بہار، نویں بہار کی آئی، اللہ فرماندا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، انہاں پڑھا تے بھی آیتاں تلاوت پہ کردے نے، انہاں پڑھا نو کتاب تے تنائی دی تعلیم بھی دیندے پے نے، جڑے اس تو پہلا گمراہی وچ سن، وآخرین منہم تے دوجے او لم یلحقوا بہم جڑے حالی انہاں نال لائق نہیں ہوئے انہاں پڑھا نال، جنہاں وچ رسول اعظم نو بھیجا گیا ہے، جڑے لوگ حالی تے انہاں نال لائق نہیں نہ ہوئے، اے رسول اعظم انہاں نو بھی کتاب تے دنائی دی تعلیم دیتے ہیں۔ ہن جڑے لائق نہیں ہوئے انہاں دے نال جنہاں نو حضور نے واضح مسجد نبوی چ بیٹھ کے کتاب تے دنائی سکھا دیتی، جڑے انہاں نال لائق نہیں ہوئے او کیڑے نے، او کیڑے نے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ابناء فارس نے، عجمی لوگ نے، عربیاں نے تے قرآن پڑھ لیا سیکھ لیا، پورا عرب اسلام دے دامنے رحمت دے وچ آباد ہو گیا، ٹھیک ہے، جڑے بعد وچ علاقے مسلمان ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے نے انہاں تو عجمی لوگ مراد نے، اور مجاہد اور اکرمہ اوے سید المفسرین لوگ نے، ٹھیک ہے، او کہندے نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو مراد قیامت تک آن والے مسلمان نے کہ انہاں دی سرکار تربیت فرمان گے، انہاں تے بھی تلاوت فرمان گے قرآن دی، انہاں بھی کتاب تے دنائی دی تعلیم دین گے۔ ہن متاخرین اولیاء اکرام دے وچ متقدمین نہیں، جڑے پہلے بڑے بڑے بزرگ نے انہاں دی گل نہیں، متاخرین جنہاں نو ساڈا بچہ بچہ بھی جاندا ہے، الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی، او ہو والے سرکار سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی بڑے مزارات چلے آپ نے کیتے نے، بڑے چلے کیتے نے، فرماندے نے گل کدو بنی ہے جدو آمنہ دے لال دی کرم نوازی،
جدو حسنین دے نانا جان دی کرم نوازی ہوئی ہے اے آج بھی مورا مدینے وچوں لگدیاں پئی دیو لوگ آج بھی اتھوں ہی جے اودا بڑا زور لگیا سی ساڈے بابے دا اور بریلی والے بابے دا بڑا زور لگیا سی جس نے کیا سی با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر کر جو یہاں آکے ہو وہاں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جس کو دربار رسالت سے تعلق نہیں ہے اس کا خدا سے بھی تعلق نہیں ہے اسی کا تعلق قائم ہوتا ہے رب سے جس کا دربار مصطفیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے بابا جی فرماندے نے کرم نوازی ہوئی مولا کائنات حیدر قرار اگر جی مر کے مٹی ہو گئے نے میں کہے کسے اور دا ہوئے گا ولیاں دا مذہب نہیں ہاں قرآن دی آیتاں اپنے آپ بتا والیاں آیتاں دے ترجمے پڑھ کے وہابی ہون والے سنیاں سمجھ گئے گل مکمل کی اوے اپنے آپ ترجمے پڑھ کے بتا والیاں آیتاں دے او ولیاں دے چشمہ کرن والے بے وقوف سنیاں بندے دا پتر بن اپنی عاقبت خراب پہ کرنا ہے تے اسی تینوں جھنجھوڑ کے کہنے ہیں او بندے دا پتر بن ولیاں دی راہ تے چل پکا سنی بن ہاں جی بابا جی فرماندے نے سلطان العارفین سرکار فرماندے نے کہ مولا کائنات حیدر قرار تشریف لے آئے تو میں نے جناب گھوڑے اتے لگیا تے لے گئے میں حیران لیکن جدوں میں پہنچیا نا تے دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا دل خوش ہو گیا پہلے تے پتہ نہ لگیا جدوں توڑ سائیاں پہنچا دیتا اے سائی توڑ پہنچاندے نے ہاں جی کسی بھی ہمیں مخالطے نہیں جی ڈائریکٹ والی گل نہیں کوئی نہیں ہے ساڑی تبلیغ 20 سال ہو گئے یہی گل دستے ہیں قوم اپنے طور تے سیانی بنی ہوئی ہے کہتے ہیں جدو پہنچیا دیکھیا اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار سجیا ہے تاجدار صداقت تشریف فرمانے کی گل 12 کیوں بج گئے 12 بجے نے زبانہ خاموش کیوں نے سینے دا زور لا کے میں ولیاں دی گل پہ کرنا تے ولیاں دے مسلک دے ہوتے آج پہلا دین دا ویڑا آ دیا ہے تے سانو ساڑی قوم کے دی سیدھیاں گلاں سناؤ کیڑیاں سیدھیاں سن دے جے بھائی سانو نہیں پتا تسی کیڑیاں سیدھیاں سن دے جے آج وقت آ گیا ہے کہ تاجدار صداقت دا تے پیرا سنیوں دینا ہے تے پوچھ کے دینا ہے سانو پتہ ہے کتھے بدماشی ہو رہی ہے ساڑی قوم سیدھیاں جی تقریراں کیتیاں کرو سیدنا صدیق اکبر تے اسلامی حکومت تے اسلامی حکومت نہیں اسلامی ملک تے دار حکومت اسلام آباد دے وچ آپ تے کفر دا فتویٰ لا کے پھر اس کنجر نوں باہر بھی بھجا دیتا تے ساڑا سنی علی بھی تاجدار صداقت دا نام تے پتہ نہیں کی کرنا ہے بلند آواز میں کہو سبحان اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک جزاک اللہ بھائی اللہ پر کرم وہی سے ہوتا ہے یہ بات یاد رکھ لیں سلطان العارفین فرماتے ہیں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو میں نے جو نظر اٹھی تو دیکھا کہ آقا تشریف فرما خدمت میں حاضر ہے تاجدار صداقت تاجدار عدالت تاجدار سخاوت اور تاجدار شجاعت تشریف فرما ہے حسنین کریمین تشریف فرما ہے سیدہ خاتون جنت سرکار تشریف فرما ہے اور پھر بس اتنی جھلک نصیب ہوئی حضور نے فرمایا عبد القادر یہ تیرے ذمہ ہے تو نے اس کی تربیت کرنی ہے جا بھائی بات اسی وقت بنتی ہے جب مدینے سے بات بنتی ہے بات اسی وقت بنتی ہے
ہاں جی، تو میں نے بات کر رہا تھا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ وہ رسول اعظم ان کی بھی تربیت فرماتے ہیں، ان کو بھی کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں جو ابھی ان کے ساتھ لاحق نہیں ہوئے، یعنی قیامت تک آنے والے جو سچے طالب ہیں جن کے دل میں اللہ رسول کی طلب ہے، ان کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے۔ تو حاضرین گرامی، وقت مکمل ہو گیا، بات مکمل نہیں، تو یہ سرکار کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے۔ بڑی دیر پہلے جناب جب تک چاند سورج رہے گا وہ اگوں آدھے دا نام لیندے ہیں، تیرا نام رہے گا۔ میں کہا آدھے دے چاند سورج تائی تے ساڑھے آقا دا آئے تے گئے بس۔ میں کہا تب بس تیرے نصیب تے، تف تیرے سوچ تے، تف تیری فکر تے، اپنے واسطے تے ہوئے وہ مر جائے، تیرا نام رہے گا جناب جتنی دیر تک سورج تے چاندنے۔ اے آمنہ دے لال دا نا اس کائنات دے وچ بھی جاری ہو ساری ہے، قیامت تو بعد بھی جاری ہو ساری ہے۔ اور ساڑھے بزرگاں نے تے دسیا ہے فقط اتنا سبب ہے ان نکاح دے بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ تو حاضرین گرامی، سرکار کی بارگاہ سے آج بھی انعام مل رہے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور آج بھی تربیت فرما رہے ہیں، آج بھی تعلیم کتاب کی دے رہے ہیں، حکمت کی دے رہے ہیں، قیامت تک کے لوگوں کو دینی ہے۔ ہاں وہ تو دیتے ہیں سب کچھ، لیکن لینے کے چاہیے ڈھب کچھ۔ اسی بے ڈھبے ہیں ہو بھائی، باڑا تے من نہیں پتہ وچ کوئی بھائی کامل بیٹھے وہ دونوں لکھا سلام بھائی، میں بے ڈھبا خالی نکلنا، ادھر سے کرم نوازی ہے، ہم منتے ہیں او بھائی، وہ کرم جاری و ساری ہے، آقا کا فیضان جاری و ساری ہے، آج بھی جاری ہے، قیامت میں بھی جاری رہے گا۔ اللہ کریم اس سے کوئی قطرہ نصیب فرما۔